اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وقال اللہ عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، اس دنیا کے بنانے والے نے روز اول سے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کے مقصد کو بھی بیان کر دیا، اپنی سنت اور اپنے طریقہ کار کو بھی واضح کر دیا، اور اس وقت سے لے کر تخلیق آدم کے پہلے روز سے لے کر قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ رب ذوالجلال سورۃ البقرہ آیت 155 میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لازماً آزماتے رہیں گے، اور آزمائش کی مختلف شکلیں تم لوگ دیکھو گے۔ کبھی خوف کی کیفیت ہوگی، کبھی بھوک کی حالت ہوگی، کبھی مال کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی جان کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی پھلوں کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور بشارت ہے ثابت قدم رہنے والوں کے لیے۔ اور ان ثابت قدم رہنے والوں کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ جب بھی ان پر ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت نازل ہوگی تو وہ کہنے والے ہو جائیں گے کہ اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں۔ اس مصیبت پر آہوزاری کرنے کے بجائے، واویلا کرنے کے بجائے، وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کے حضور اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ یہ دنیا اور اس میں موجود تمام نعمتیں، اور ان میں سے جو ہمیں میسر ہیں، جو ہمیں میسر نہیں ہیں، ان سب کا مالک اور ان سب کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانے والا تو ہی ہے۔ اور اگر اس میں کچھ نقصان ہوا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، تو یہ پریشانی بھی تیری مرضی سے اور تیرے حکم سے آئی ہے، اور یہ پریشانی کا سلسلہ اسی طرح چلتے چلتے ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہم بھی تیرے پاس تیری رضا کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق پلٹ کے آ جائیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو دہرایا، اور یہ والی اس سے ملتی جلتی آیات کئی اور مقامات پر بھی اللہ نے اپنے کلام مجید کا حصہ بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ تم میں جہاد کرنے والے شجاعت اور دلیری کے ساتھ اپنے مال، جان، ان سب کو قربان کرتے ہوئے، کیونکہ ان سب میں شجاعت بنیادی کردار ادا کرتی ہے، تاکہ ہم مجاہدین کو جان لیں، اور تم میں سے جو صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے ہیں، ان کی بھی پہچان کر لیں۔ اگرچہ وہ رب ذوالجلال ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن اس کے نظام میں کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک کوئی کردار سامنے آ جائے اور جب تک اس کے گواہ موجود نہ ہوں اور اس کی شہادتیں دینے والے موجود نہ ہوں۔ وہ رب کائنات کا تنہا مالک اور وارث، اگر اس نے اپنے لیے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ چاہے تو پوری دنیا کو لفظ کن کے ساتھ تباہ کر دے، ختم کر دے،
اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی کردار، کوئی نہ کوئی ایسا گناہ، غلطی انسان جب کرتا ہے، نہ صرف انسان جب وہ غلطی کرتا ہے بلکہ اس غلطی کے گواہ بھی آس پاس موجود ہوں، باقاعدہ ایک عدالتی نظام بھی بنایا جائے، اور ان گواہوں کی موجودگی میں جب یہ سارے پروسیس کو پورا کر دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جس رب نے اپنے لیے یہ قانون خود سے بنا کر اس کو نافذ کر رکھا ہے، تو دنیا میں رہنے والے وہ تمام باشعور لوگ خود بخود انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ کیا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی طاقت کو یا کسی بھی ادارے کو کوئی کام اپنی مرضی سے بغیر کسی شاہد اور گواہی کے، بغیر کسی جرم کے وہ اس کو سزا دے سکتا ہے، اس کا جرم پیش کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن انفرادی اعتبار سے پہلے دیکھیے کہ آزمائش کا یہ سلسلہ تمام لوگوں کے ساتھ یکساں انداز میں مختلف کیفیات میں گزرتا رہتا ہے۔ ہم سب دن رات آزمائش کی کوئی نہ کوئی شکل دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو کر اس آزمائش سے گزرتا ہے، کوئی مال و دولت کی کمی کی بنیاد پر اس آزمائش سے گزرتا ہے، کچھ کاروبار کے مندے میں رہ کر اس آزمائش سے گزرتا ہے، کچھ عزیز و اقارب کے دنیا میں آنے اور پھر چلے جانے کی آزمائش سے وہ گزرتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ جتنے لوگ ہیں، جتنے کردار ہیں، ان تمام کرداروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش موجود ہوتی ہے، اور ہم ہر وقت ان آزمائشوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک عادت ہمیں اپنا لینی چاہیے، اور اس عادت کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو اس دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو فوراً یہ کہو کہ اللہ ہم تیرے ہیں، تیری ہی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ مصیبت ہم پر جو آئی ہے تیری ہی منشا اور حکم کے مطابق آئی ہے، لیکن ہم تیری طرف واپس پلٹ کے آنے والے ہیں۔ سامعین گرامی، میں یہ بات کرتے ہوئے پوری ایمانداری کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کے دل میں اور اس کی زندگی میں اس طرح کی بے شمار داستانیں اور واقعات، اس کی مثالیں موجود ہوں گی، جن میں سے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست تھے، عزیز تھے، میرے آفس میں کام کرتے تھے، میں نے ہی انہیں موقع دیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 1.5 سال کام کیا، پھر اس کے بعد ایک دوسری یونیورسٹی میں چلے گئے ترقی پا کر، وہاں کچھ عرصہ کام کیا۔ بڑا ہونہار نوجوان، 35-36 سال کا، اور ماہر بھی، لکھنے پڑھنے میں، بولنے میں بہت ہی اچھا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں مثالی شخص کی طرح، جس سے ملتا اس سے اس کی دوستی ہو جاتی، جس سے بات کرتا، بات کرنے والا اور بات جس سے کی جاتی، دونوں کی خواہش ہوتی کہ یہ دوستی قائم ہو جائے۔ بڑا ہونہار، تعلیم میں بھی بہت اچھا۔ پھر ایک اور دوسرے ادارے میں آرمی کے، وہاں چلا گیا ملازمت، مجھے پتہ چلا۔ ابھی چند روز پہلے گھر سے نکلا، صبح کے وقت گاڑی سٹارٹ کی، اور گھر والے سمجھ رہے تھے گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، اب دفتر میں چلا جائے گا۔ 15-20 منٹ تک جب انہیں اندازہ ہوا کہ گاڑی باہر نہیں نکلی، تو ان میں سے کوئی شخص باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنی گاڑی کی سیٹ پر اوندا پڑا ہوا ہے، اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ 20-25 منٹ زیادہ
اسی دوران ایک جیتا جاگتا ہونہار باصلاحیت کامیابیوں پر کامیابیاں طے کرنے والا اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ دنیا میں بے شمار مقامات پر اسی طرح ہو رہا ہے۔ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کہانی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ جو قرآن مجید نے ہمیں سکھایا وہ ہمیں اس کے والد میں نظر آئی۔ وہ بات ان کے والد سے ہم نے افسوس کرنے کے لیے گئے تو اس نے ایک جملہ کہا، اور بہت ہی حوصلہ دینے والا جملہ، اور ایک باہمت شخص ہی ایسا کر سکتا ہے جس کا ایک جوان بیٹا اس عالم میں اچانک رخصت ہو جائے تو ایک باہمت شخص ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ اور اس نے کہا، جناب آپ تو اس سے بہت محبت کرتے تھے لیکن ہم تو اس کے والد تھے، لیکن میں تو ایک ہی بات سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو ایک مشن دے رکھا تھا دنیا میں، اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تیز، زیادہ محنت کرنے والے، اپنے کام کو وقت سے پہلے پورا کر لیتے ہیں۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کو وقت سے پہلے کر دیا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے مالک نے کہا کہ آؤ بچے آ جاؤ، آپ نے اپنا کام جلدی مکمل کر لیا ہے، اور اس نے اپنے پاس واپس بلا لیا۔ تو یہ وہ بات ہے جو اس آیت میں سکھائی گئی ہے، اور یہ ایک کہانی نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر بندے کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واقعات ہوتے رہیں گے، لیکن کیا ان واقعات کے بعد ہمارا رویہ ویسا ہی ہے جیسے قرآن نے کہا، جیسے اس نوجوان کے والد نے جو ہے وہ بیان کیا کہ وہی صبر اور ثابت قدمی، اور اس بات کو فوراً ذہن میں لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کام دے رکھا تھا اور اس نے اپنی ذمہ داری وقت سے پہلے مکمل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کارکردگی کو منظور کیا اور اپنے پاس واپس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس کی عملی مثال، اور ہم سب کو یہ مثال ہمیشہ اپنے دماغ میں تازہ رکھنی چاہیے کہ ہم سب بھی اس دنیا میں ایک بہت ہی تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جو ذمہ داریاں تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں اس کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے، جتنی عمر ہے، جتنا وقت ہے، جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اسے توانائی کی صورت میں دے رکھی ہے، تو اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر لینا چاہیے۔ بس جس روز وہ یہ ذمہ داری پوری کرتے کرتے اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا تو وہ بھی کامیاب، اور نہ صرف وہ خود اپنی کامیابی سمیٹ کر اپنے ساتھ جائے گا بلکہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی کامیابی کی ایک نوید بن کے اللہ کے ہاں پہنچے گا۔ وہ اپنے والدین کے لیے جنت کے راستے ہموار کرنے کا سبب بن جائے گا، اپنے بال بچوں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ ہموار کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ بات محض تقریر کے انداز میں نہیں کی جا رہی، قرآن مجید میں اس میں بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ کسی بندے کا اچھا عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے والدین کے لیے خیر کا باعث بنتا رہتا ہے، اور والدین کی بھی نیکی ان کے بچوں کے لیے بھی مستقل چلتی رہتی ہے۔ آپ نے یقیناً سورہ کہف کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام وہ ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے ہی جاہل قسم کے اور اجڑ، اور یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل کوئی لحاظ، کوئی ادب ان میں نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر دیں، ہم ایک لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ تو موسیٰ اور خضر نے جب یہ بات کہی، یا جو ان کے ساتھی تھے،
تو بستی والوں نے برے طریقے سے دھتکار دیا اور انکار کر دیا۔ اسی دوران انہیں ایک دیوار دیکھی، گر رہی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مکان ہی گر جاتا۔ موسیٰ اور خضر دونوں نے مل کر اور خضر کے کہنے پر وہ دیوار کھڑی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا، انہیں سمجھانا مقصد تھا۔ آپ جانتے ہیں واقعے کو، لیکن نوجوانوں کے لیے کہ انہوں نے خضر سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو بڑے بدتمیز لوگ تھے، ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، رہنے کے لیے جگہ نہیں دی۔ اگر یہ دیوار بنانے کے لیے ہم ان سے کچھ مزدوری طے کر لیتے تو ہم اپنا بھی کام کر لیتے اور ان کا کام بھی ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب خضر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ یہ دیوار ہم نے اپنے حکم سے تم سے بنوائی ہے، اور اس لیے بنوائی ہے کہ اس گھر میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں، ابھی وہ چھوٹے ہیں، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور ہم نے اس باپ کی نیکی کا لحاظ کرتے ہوئے اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ، تھوڑا سا مال اس دیوار کے نیچے دفن کر رکھا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کا خزانہ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جاتا، لوگ چوری کر کے یا چھین کے لے جاتے۔ تو ہم نے اس کے والد کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ سلسلہ بھی دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ سامعین گرامی، ان انفرادی آزمائشوں میں ہر شخص کو وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو رب ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن کچھ اجتماعی رویے بھی ہوتے ہیں، نہ اللہ نے انہیں نظر انداز کیا، نہ ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا خیال رکھا، بار بار اس کی تلقین کی، اس کے بارے میں تعلیمات دی، رسولوں کے ذریعے سے ہدایات دی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک عملی نمونہ بنا کے دنیا والوں کو دکھایا کہ ہاں جب کوئی اجتماعی برائی ہو تو اس برائی کا ازالہ کرنے کے لیے، اس روک کو روکنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اللہ نے انہیں یہ والا طریقہ بتایا تھا، تو انہیں پھر اس اجتماعی خرابی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جاننا بھی چاہیے، اور اس میں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہماری دنیا میں یہ اجتماعی کردار بھی پیش ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی بالکل حالیہ ایک مثال، پوری قوم بے شمار پریشانیوں میں مبتلا تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہر گروہ دوسرے سے نہ صرف ناراض ہے بلکہ لڑنے اور مارنے پر تیار ہے، اختلافات ہر جگہ پر ظاہر ہو رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا موقع اس قوم کی آزمائش کے لیے پیش کیا، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آزمائش کے لیے چنا بلکہ ان میں سے چند افراد کو ایک اچھی مثال بننے کے لیے بھی ان کا انتخاب کر لیا، اور ایسا انتخاب کیا کہ پوری دنیا میں ایک ان کی تعریف کے پل باندھے جانے لگے۔ ہر شخص نے اس کی تعریف کی، دنیا والے اعتراف کرنے لگے کہ ہاں یہ ہے تو چھوٹا سا ملک اور اس کی فوج کی تعداد بھی کم ہے، لیکن اس کے پاس کچھ ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو بڑے بڑے ملکوں کے پاس ہونے کے باوجود وہ ان پر غالب نہیں آ سکے۔ سامعین گرامی، بہت ساری خبریں میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی اور دیکھی۔ بیشتر خبروں میں اس بات کا انالیسس کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی کتنی طاقتور ہے اور انڈیا کی ٹیکنالوجی کتنی کمزور ہے، اور ہماری ٹیکنالوجی کو کس ملک نے فراہم کیا ہم تک، کون سا ملک ہمارا مددگار بنا، کیا کیا اس کے ذریعے بنے، ان سب کا ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ کر کے اس بات پر دن رات بات کی جا رہی ہے، گفتگو کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ جو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ تھا، اس کو ہمارے مبصرین، ہمارے جاننے والے وہ بہت کم اس کا حوالہ دے پائے، یا اس کا بہت کم حوالہ دے رہے ہیں۔
کہا جا رہا ہے کہ جو لڑاکا تیار ہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے، وہ والا زیادہ اچھا نہیں ہے، امریکہ نے جو دیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، فرانس نے جو دیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، چین نے جو دیا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس تبصرے کے پیچھے جو قابل غور بات ہے وہ لڑاکا طیارہ نہیں ہے، اس کے اندر سے چلائے جانے والا میزائل نہیں ہے، بلکہ اس میں بیٹھا ہوا وہ نوجوان ہے کہ جس نے دشمن کو نہ صرف دیکھا بلکہ مسلسل ہوشیاری کے ساتھ اس کا جائزہ لیتا رہا، اور جب جان قربان کرنے کا وقت آیا تو اس ارادے اور نیت سے پوری مہارت کے ساتھ اس میں بیٹھا بھی اور ہمت کے ساتھ اس کو آزمایا بھی اور کامیابی کے ساتھ واپس بھی آ گیا۔ تو اصل جو قوت ہے وہ اس نوجوان کی ہے، اور اس نوجوان کے اندر یہ قوت کس نے پیدا کی؟ ایمان کی بنیاد پر، اللہ پر یقین کی بنیاد پر۔ زندگی اور موت کے فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ ان نوجوانوں کے دلوں میں موجود تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جرأت بھی عطا کی، ہمت بھی عطا کی۔ تصویریں پورے اسلام آباد میں کن کی لگی ہیں؟ جنہوں نے ایک بھی فائر نہیں کیا، جنہوں نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا، اور آخری لمحے تک اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ جنگ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، مقابلے کی صورت نہ ہی پیش آئے، تو ان کی تصویریں پورے بازار میں چاروں طرف لگائی جا چکی ہیں۔ ان نوجوانوں کی تصویریں کہیں کہیں کوئی دکھائی دیتی ہیں جو اصل جانباز تھے، جو اصل مجاہدین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ان کو چن لیا۔ قرآن کہتا ہے اس آخری آیت میں سورہ محمد میں، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے تاکہ ہم مجاہدین کو پہچان سکیں اور استقامت کرنے والے لوگوں کو پہچان سکیں، اور منافقین اس کے مقابلے میں ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس قوم میں کم از کم امید کی یہ شمع تو جلی ہے کہ ہاں بے شمار غلطیاں ہیں ہم میں، بے شمار کمزوریاں ہیں ہم میں، لیکن ایمان کی چنگاری کسی وقت بھی شعلہ جوالہ بن سکتی ہے، کسی وقت بھی یہ چنگاری شعلہ بن کے ہمت پیدا کر دیتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ تمام تر اختلافات جو اداروں کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں اور عوام اور عوام کے درمیان میں اور جماعتوں کے درمیان میں تھے، کم از کم ان چند ایام میں سب کے سب یکمشت ہو کر اور بیک آواز ہو کر یہی پیغام دے رہی تھی کہ ہاں اللہ کے مجاہدین کو مضبوط ہونا چاہیے، اور ظالم کے خلاف یہ فرد کی فرد کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، یا ملک کی ملک کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی وہ بنیادی لڑائی جو روز اول سے چل رہی ہے، اسی کا در حقیقت یہ ایک واقعہ ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے اور دہرایا جاتا رہے گا۔ کاش کہ یہ واقعہ صرف اس ملک کے ساتھ نہ ہو، بلکہ دوسرے بھی جو ممالک، اسلامی ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر کبھی ایسا ہوا تو انہیں بھی ایسے مجاہدین میسر آ جائیں، ایسے جان باز میسر آ جائیں، اور ایسے صحیح فیصلہ کرنے والے میسر آ جائیں۔ امت کے اعتبار سے بالکل قریب کے دنوں میں ہم نے اس سے بڑا بھیانک منظر نہیں دیکھا، اور گزشتہ کئی صدیاں یقیناً اس بری مثال کو بھی پیش کرتی رہیں گی کہ جہاں 50,000 سے زیادہ نوجوان، بچے، خواتین، ان کے شہر، ان کی بستیاں تباہ کر دی گئیں، اور ان کے آس پاس تمام مسلم ممالک، تمام عرب ممالک وہ بالکل اسی طرح چپ سادے بیٹھے رہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، جنہوں نے افسوس بھی نہیں کیا، معمولی سا افسوس محض اشک چھوئی کے لیے، اخبار کا کوئی زینت بننے کے لیے کوئی بیان داغ دیا وہاں پر۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت، اس کے پیچھے اصل ابلیس کون سا تھا، کس نے انہیں ہمت عطا کی، کس نے انہیں اسلحہ عطا کیا، کس نے انہیں سرمایہ دیا، کس نے انہیں باقی تمام وسائل مہیا کیے، اور اس سے کہا کہ تم جو بھی کر سکتے ہو تمہیں مکمل اجازت ہے، تمہیں کوئی قانون روکنے والا نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم نے آس پاس کی تمام
مملکتوں کو اور علاقوں کو اور طاقتوں کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے، اور اس بڑے شیطان کو، جسے دنیا ہمیشہ شیطان کہتی رہی، ایران والے تو مسلسل شیطان بزرگ کے نام سے انہیں جانتے ہیں، اس بڑے شیطان کو مسلم امت بہت اچھے طریقے سے اس کا استقبال کر رہی ہے، شاہانہ انداز میں، جیسے بہت ہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے، 50,000 نوجوانوں کو، بچوں کو مار کے اور پوری بستیاں تباہ کر کے اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو وہاں پر ہماری امت کا جو عمل ہے وہ اس مثال کو پیش نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اور اپنے ملک میں بھی جو حکومت ہے اور جو حکومتی ادارے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے جو پوری امت کا حال ہے۔ ایک زمانہ تھا، اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے، اس وقت بھی ہم سنا کرتے تھے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ قانون صرف اندھا نہیں ہوتا، قانون دان بھی اندھے ہوتے ہیں، قانون کے فیصلے کرنے والے بھی اندھے ہوتے ہیں، قانون کو پیش کرنے والے بھی اندھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات قانون بنانے والے بھی اندھے ہیں، جس کی بنا پر ظالمانہ قانون بنائے جا رہے ہیں، اور حقیقت جاننے کے باوجود کہ یہ مجرم ہے اور یہ نہیں ہے، مجرم کو آزاد کیا جاتا ہے اور جو نہیں ہے اسے قید کیا جاتا ہے۔ تو عدالتوں کا یہ نظام اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم نے نبی کی بات ماننی ہے، میری کتاب کی بات ماننی ہے، تو میرا حکم اور میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ اپنے ملک میں انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دو۔ تو اس وقت تو قانون اور قانون کے نافذ کرنے والے اور قانون بنانے والے سب کے سب اندھے بن کر ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں، اور ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا حساب نہیں لینے والا، وہاں کی عدالت میں کوئی گواہی پیش نہیں ہوگی۔ سامعین گرامی، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ چند روز پہلے اچانک ہمیں ایک خوف کے عالم میں اپنے آپ کو دیکھا، مارکیٹیں کمزور ہونے لگیں، سٹاک ایکسچینج دھڑام سے نیچے گر گیا، اور ہم وہ سراسیمگی کے عالم میں تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہوا کہ اس نے ہمارے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر رکھا تھا، کچھ مزید مہلت ہمیں دے رکھی ہے اس نے کہ یہ شاید بیدار ہو جائیں، شاید ان کے ذریعے سے کوئی اچھا کام ہو جائے۔ ہمیں یقین بھی ہے کہ امت مسلمہ کی، پاکستان کی قوم، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اچھا کام ضرور لینے والا ہے، لیکن جو لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو اللہ کی نافرمانی ابھی تک مسلسل کیے جا رہے ہیں، کیا انہیں ہوش نہیں آنا چاہیے؟ کیا ہمیں انہیں جگانا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں انہیں خبردار نہیں کرنا چاہیے کہ جناب اللہ تعالیٰ اگر ایک دفعہ ڈھیل دے دیتا ہے، آزادی دے دیتا ہے، چھٹکارا عطا کر دیتا ہے، تو کیا وہ ہر دفعہ ایسا ہی کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ بے بصر اور نابینا نہیں ہے، وہ دیکھنے والا البصیر ہے، الخبیر ہے، العلیم ہے، الحکیم ہے، اور وہ کمزور بھی نہیں ہے، القادر ہے، القاہر ہے، الغالب ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے۔ اس لیے اس نے یہ جو فرصت دے رکھی ہے، یہ مہلت ہے واپسی کی، یہ فرصت ہے توبہ کی، یہ فرصت ہے استغفار کی، اور اس وقت تک کسی کا استغفار قبول نہیں ہوگا کہ جب تک وہ اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے۔ میں نے کئی موقعوں پر اس بات کو دہرایا کہ ایک جج کا استغفار تب قبول ہوگا جب وہ انصاف کا فیصلہ کرے گا، ایک حکمران کا استغفار تب قبول ہوگا جب وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ جو بھی شخص اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اسی کا استغفار اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ موجودہ واقعات ہمارے سوچنے، سمجھنے اور بیدار ہونے کا ایک بہت سنہری موقع ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یقیناً تو قادر مطلق ہے، ہماری امت، ہماری قوم بے شمار خرابیوں میں مبتلا ہے، لیکن جس طرح تو نے ہماری عزت کا جو ہے وہ پاس رکھا اور تو نے اس کو بچایا،
ہم آئندہ بھی تجھ سے یہ توقع کرتے ہیں اور تجھ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ آئندہ بھی ہماری جانوں کو، ہماری عزتوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری قوم کو اپنے خاص نظر کرم سے دیکھتے ہوئے اس کو محفوظ رکھ اور آنے والے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔